گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور جو دودھ تھا اسے پی کر کے ختم فرما دیا۔ اس کا نام ہے برکت۔ اس کا کیا نام ہے؟ برکت۔ ایک صحابی غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے کوئی، ہمارے استاد حضرت مولانا احمد صاحب نے حدیث مشکات کے درس کے دوران یہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ایک تھیلی رہتی تھی، تھیلی، بیگ، تھیلی ہمیشہ ساتھ میں لیے رہتے تھے، اور اس میں کھجوریں رہتی تھیں، کھجوریں، اور جہاں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گئے تو وہ بس تھیلی نکالتے تھے اور سب لوگ اس میں سے نکال کر کے کھاتے تھے، سب لوگ کھاتے تھے، اور سب لوگ جب جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد پھر وہ اپنی تھیلی لے کر کے چلے جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پورے 10 سال کے دور خلافت میں سب لوگ اسے کھاتے رہے۔ صاحب نے ایک دن پوچھا کہ ارے بھائی یہ تو بتاؤ، یہ جو جھولا تمہارا چھوٹا سا ہے اس میں کتنی کھجوریں تم لاتے ہو؟ جو دیکھو وہی کھا رہا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں رکھی، سب لوگ اس میں سے کھائے، لیکن کوئی اس میں دیکھتا نہیں تھا، نکال نکال کے سب لوگ کھاتے، سب کا پیٹ بھر جاتا تھا، پھر لے کر کے چلے جاتے تھے۔ کہا کہ تم اس میں ڈالتے تو ہم نے دیکھا نہیں، نکالتے تو سب کو دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کا ماجرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس تھیلی میں برکت کی دعا کر دی تھی، برکت کی دعا کر دی تھی۔ وہ وقت تھا اور آج کا وقت ہے کہ اس میں سے جتنی کھجوریں نکالتا ہوں ختم نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اور یہ برکت کسے ملتی ہے؟ ایمان والوں کو ملتی ہے۔ جو ایمان سے محروم ہوتا ہے اسے برکت کی ہوا بھی نہیں لگتی ہے۔ تو ہمارے افضال بھائی جو مالے گاؤں میں ملے تھے، انہوں نے خود واقعہ بتایا کہ ہمارے گھر میں اتنی بڑی پتیلی لا کے انہوں نے دکھایا، اتنی بڑی پتیلی تھی، ہم نے دیکھا اتنی بڑی پتیلی، پورے گھر والے اس سے کھانا کھاتے ہیں، اور آج سے نہیں 20 سال سے۔ انہوں نے کہا کہ میں چھوٹے سے اتنا بڑا ہو گیا اور آج بھی ہمارے بیوی بچے گھر والے سب لوگ اسی سے کھانا کھاتے ہیں، اور بچ جاتا ہے اور اسی میں کھانا بنتا ہے، اور اگر کوئی مہمان آ گیا تو مہمان بھی اسی میں سے کھا لیتا ہے، پھر بھی بچ جاتا ہے۔ میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں گیا تھا 17 کے اندر مالیگاؤں، ہم سب علماء کی جماعت تھی، 40 دن کی جماعت تھی۔ پہلے سال ہم لوگ کوہکن گئے تھے، پھر اس کے مالیگاؤں گئے تھے، پھر 1 سال کوہکن میں ہم لوگوں نے لگایا ہے۔ پورے علاقے کے اندر الحمدللہ بڑے اخلاق اور بڑے حسن اخلاق اور حسن مزاج کے وہ مالک ہیں افضال بھائی، ماشاءاللہ بڑی خدمت کیا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اس کا نام ہے برکت مسلمان۔ اگر آپ کو بھی برکت حاصل کرنا ہے تو یہ برکت پیسہ دینے سے نہیں ملتی ہے، یہ برکت کسی دکان پر نہیں ملتی ہے کہ آپ جائیں اور 1 کروڑ میں خرید لیں۔ 1 کروڑ میں بھی اللہ کی قسم اگر ملے تو یہ سستا سودا ہے، لیکن یہ برکت پیسے سے نہیں ملتی ہے، یہ برکت اخلاص کی برکت سے ملتی ہے، یہ الہیت کی برکت سے ملتی ہے، کہ اللہ سے تعلق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عشق اور عمل کی برکت سے ملتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا جذبہ پیدا کریں، اور اس کے اوپر ہم عمل روزانہ 1 سنتوں کو سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ آج کھانے پینے کے جو آداب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اس میں سے سب سے پہلی حدیث جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده رواه الترمذي وأبو داود۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا باعث برکت ہے۔ تورات میں کیا لکھا ہے؟ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا یہ کیا ہے؟ باعث برکت ہے، یعنی اس سے برکت آتی ہے کھانے کے اندر۔ یہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ پہلے کیا تھے؟ اہل کتاب میں سے تھے، بعد میں یہ ایمان لائے۔ تو جب اہل کتاب میں سے تھے تو تورات پڑھا کرتے تھے، تو تورات میں انہوں نے پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا باعث برکت ہے۔ تو جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا باعث برکت ہے۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ اور منہ کا دھونا باعث برکت ہے۔ کیا مطلب؟ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اسلام کے اندر دونوں جگہ حکم ہے۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ اور منہ دھونا ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ اور منہ دھونا ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کھانے کے اندر برکت پیدا فرما دے۔ اب تورات کے اندر صرف ایک حکم تھا کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے حکم نہیں تھا۔ لیکن اسلام کے اندر چونکہ اسلام سب سے لاسٹ جو ہے وہ مذہب ہے اور یہ اخیر قیامت تک چلتا رہے گا، اب کوئی مذہب آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی دین، یہی دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی گئی ہے یہ کامل اور مکمل شریعت، جو چیز پہلے ناقص تھی اسے کامل کر دیا گیا۔ پہلے کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا تھا، شریعت محمدی میں کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ منہ دھونا ہے، یہ باعث برکت ہے۔ اس لیے حدیث اس کی روشنی میں حدیث کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تورات میں آداب طعام کے سلسلے میں صرف کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو باعث برکت بتایا تھا اور اس کی ترغیب دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ اور منہ دھو لینے یعنی کلی کر لینے کی ترغیب دی گئی ہے اور آپ نے بتلایا کہ یہ بھی باعث برکت ہے۔ اچھا، برکت جو ہے یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مسند الہند کہا جاتا ہے، ہندوستان کے اندر حدیث کی سند لانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے یہاں کوئی حدیث نہیں جانتا تھا پورے ہندوستان کے اندر۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اگر کوئی حدیث لانے والے ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے جو اپنے فن پر اول اور اپنے فن پر آخر کتاب۔ اس میں کیا ہے بھائی، کیا لکھا ہے اس میں؟ اس کے اندر فن اسرار حدیث کے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ اسرار حدیث کا مطلب حکمت، اللہ رب العزت نے جو احکام فرمائے ہیں اس میں کیا راز ہے۔ نماز 5 وقت ہے تو اس میں کیا راز ہے؟ روزہ 1 مہینہ ہے تو اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی، کیا مصلحت ہے، اس کے اوپر یہ کتاب۔ اور جو یہ کتاب پڑھ لیتا ہے نا تو وہ سمجھ لیجئے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ پیر اس کا زمین سے اوپر اٹھ گیا ہے، زمین کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے فن پر اول اپنے فن پر آخر ہے، نہ اس سے پہلے ایسی کتاب لکھی گئی نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب لکھی گئی۔ اور یہ سراسر ان کو مکاشفہ ہوا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے اوپر کشف ہوا۔ یہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے اسی کے قریب بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میرے اندر کوئی روح حلول کر گئی، میں اپنے میں نہیں ہوں، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب ہوش آیا مجھے تو بس یہی داعیہ تھا اور یہی آواز سنائی دے رہی تھی کہ تم یہ کتاب لکھو۔ کہا، پھر میں سویا تو خواب میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا اور انہوں نے قلم میرے ہاتھ میں دیا، قلم، اور کہا ھذا قلم جدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم۔ اب آنکھ کھل گئی،
بہت سے اس طریقے سے کئی ان کے ساتھ مکاشفات ہوئے اور پھر انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا. اللہ نے جو باتیں ڈالیں وہ لکھ دیا. روح کے اوپر بحث کی ہے, قبر کے زندگی کے اوپر بحث کی ہے, عالم برزخ کے اوپر بحث کی ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے. ایسی کتاب نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ اس کے بعد. حجت اللہ البالغ, بہت اہم کتاب. اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو کھانے کی برکت کے سلسلے میں بعض احادیث کا حوالہ دے کر جو کچھ فرمایا ہے, اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کھانے میں برکت ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ اچھی طرح حاصل ہو. بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے اور کچھ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے, کتنا بھی کھاتے رہتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے. گھر والے پریشان ہیں کہ اتنا کھا رہا ہے پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے, پتہ نہیں شیطان ویطان تو نہیں ہے, کھائے چلا جا رہا ہے. 10 روٹی 20 روٹی کھاتے ہیں لوگ. کھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ برکت کا مطلب اور حاصل یہ ہے کہ کسی کھانے میں جو کھانے کا مقصد ہے, جو اصل مقصد ہے وہ اچھی طرح حاصل ہو جائے. کیا مطلب, کیا کھانے کا مقصد اور حاصل ہے؟ کھانا رغبت اور لذت کے ساتھ کھایا جائے. کھانے کے اندر لذت بھی ملے اور رغبت بھی ہو, ایک چیز. نمبر 2, طبیعت کو سیری نصیب ہو. کیا مطلب؟ کھانے کے بعد آسودہ ہو جائے. آسودہ مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیاس بہت شدت سے لگی ہوتی ہے. ابھی گرمی کا زمانہ گیا ہے, دیکھیں پیاس کی شدت سے لگتی تھی, اور انسان دوڑے ہوئے آیا اور فریج کھولا اور بوتل نکالا اور بھر بھر اور ویسے ہی کر کے بوتل رکھ کے بھاگا. تو اس طریقے سے اگر کئی بوتل بھی پی لے گا نا تو آسودگی نہیں ہوگی. ایک گلاس میں نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے 3 سانس میں پانی پینا ہے, اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. اگر اس طرح پانی پیتا ہے تو 1-2 گلاس کے اندر انشاءاللہ آسودگی ہو جائے گی. اس کا نام ہے برکت. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کھڑے ہو کر کے پانی جو لوگ پیتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں اخروی اعتبار سے تو خیر نقصان ہے, دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہے. ڈاکٹر اور اطباء حضرات فرماتے ہیں جو لوگ کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں ان کو ہائیڈروسیل کی بیماری ہو جاتی ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتلائی ہیں, جو حکم دیا ہے, جو آداب بتلائے ہیں, وہ آخرت میں تو اس کا فائدہ ہے ہی, دنیا کے اندر بھی کسی فائدے سے خالی نہیں. مسلمانوں نوٹ کر لو اس کو. اور اگر تم چھوڑ رہے ہو تو اپنا نقصان کر رہے ہو, کسی کا نہیں کر رہے ہو. یہ مت سوچو کہ ہم بڑا تیر مار لے رہے ہیں, تیر ویر نہیں مار رہے ہو, اپنا نقصان کر رہا ہے. اللہ نے اتنی پیاری شریعت عطا فرمائی ہے, اتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے کھانے کا, پینے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, کپڑا پہننے کا, بیت الخلاء میں جانے کا, بیت الخلاء سے باہر آنے کا, ہر زندگی کا طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا. لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ ابھی آپ کو کسی سے عشق ہو جائے لڑکی سے تو آپ کو ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. واٹس یور فیوریٹ کلر, فیوریٹ کلر کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. واٹس یور فیوریٹ فوڈ, فیوریٹ فوڈ کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. واٹس یور فیوریٹ ڈریس, ڈریس کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. آئی فون خرید کر کے لائے گا, دنیا بھر کی چیزیں اسے معلوم ہے. نبی سے کیسا عشق ہے کہ تجھے نہیں معلوم؟ ہمارے نبی کیسے کپڑا پہنتے تھے, ہمارے نبی کیسے چپل اتارتے تھے, ہمارے نبی صبح ہوتی تو کیسے اٹھتے تھے, کیا دعا پڑھتے تھے, شام ہوتی تو کیا دعا پڑھتے تھے, مسجد آتے تو کیا دعا پڑھتے تھے, کوئی بتائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ ارے ہم لوگ آتے ہیں 5 وقت مسجد, الحمدللہ, تو مسجد جب آتے تھے تو راستے میں کیا دعا پڑھتے تھے؟ میرے ساتھ دہرا لیجئے سب لوگ, اور آج سے ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ایک ایک سنت کو اسی لیے میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں
ایک ایک سنت کو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں ایک سنت کو اگر روزانہ سیکھو گے تو 2 مہینے کے اندر 30 سنتیں آ جائیں گی، اور پھر دیکھو دل کے اندر نورانی کیفیت اللہ تعالیٰ بڑھا دے. سنت کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے. بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بحق السائلین علیک وبحق مخرجی هذا فإنی لا اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعہ خرجت ابتغاء مرضاتک واتقاء سخطک اسألک ان تعیذنی من النار وتغفر لی ذنوبی یا رب العالمین. یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے مسجد آتے وقت. آج تک ہم نے یہ دعا نہیں پڑھی. مسجد آتے ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، تو بھئی ہم کو سیکھنا چاہیے نا. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو ہم کو سیکھنا چاہیے. ایسے ہی صرف ایک چیز میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے. جب ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی نا، شوق جسے کہتے ہیں، شوق. جیسے کسی لڑکی سے عشق ہو جائے تو شوق ہوتا ہے نا، اندر سے کیڑی کاٹے گی. جانو تمہارا فیوریٹ ڈریس کیا ہے، پوچھ پوچھ کے جانے گا. تجھے اللہ کے نبی سے کیسا عشق ہے تو کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے. کبھی پوچھتا ہے کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنتے تو مفتی صاحب کیا دعا پڑھتے ذرا بتائیے. عشق ہوگا تب نہ پوچھے گا، عشق ہی نہیں ہے. ہمارا جو عشق ہے وہ نام کا عشق ہے، چلانے والا عشق ہے. نبی نبی. اب یار ربیع الاول دیکھیے کیا ہوگا، سب چلانے والے آ جائیں گے. اس سے بیٹھا کے پوچھ لے ذرا ہی بتا دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے تو کیا دعا پڑھتے تھے. نبی کے عشق کا مطلب نبی نبی چلانا نہیں ہے. صحابہ نے کبھی نبی نبی چلایا نہیں ہے، لیکن صحابہ اللہ کے نبی کے عمل کا مجسم تھے اور پیکر اور نمونہ. یہی بات میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، اور جب زندگی میں داخل کرو گے انشاءاللہ تو زندگی سراپا نور بن جائے گی. اور جب زندگی سنت سے خالی ہوگی تو ہر طرف اندھیرا اندھیرا نظر آئے گا، ہر طرف تاریکی اور ظلمت نظر آئے گا. اگر نبی سے سچا عشق ہے تو پھر روزانہ ایک سنت سیکھو. اس کے لیے علماء کرام کے پاس جاؤ، مفتیان کرام کے پاس جاؤ، اور ان کو اللہ کا بہت بڑا عطیہ اور تحفہ سمجھو. وہ وقت آنے والا ہے، جنازہ رکھا ہوگا، کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملے گا. قدر کر لو علماء کی. ابھی آپ کو جو یہاں ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھائے سب کچھ احادیث کا درس مل رہا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی ایسا عالم نہ ہوگا کہ جو ایک وراثت کا مسئلہ بتا دے آپ کو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو جاہل ہوں گے گرو گھنٹال، جاہل ان پڑھ گوار جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہوگا، وہ عالم بن جائیں گے. پگڑی باندھ کر کے، ٹوپی کرتا پیجامہ، لمبی لمبی داڑھی، اور فتویٰ دینا شروع کر دیں گے. اور پھر عوام ایسی ہوگی، وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ کیا کریں گی، ان کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا رہنما بنا لیں گی، اور جو وہ کہیں گے ان کی باتوں کے اوپر، جاہلوں کی باتوں پر عمل کریں گے. فضلوا واضلوا، وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور سب کو گمراہ کریں گے. وہ وقت آنے والا ہے میرے بھائی، اس لیے ہم کو قدر کر لیں. اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اور قدر نعمت بعد زوال. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے تو نعمت کو اللہ چھین لیتے ہیں. نعمت کی قدر نہ کی جائے اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اس لیے نعمتوں کی قدر کریں. اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو نعمت کی قدر کرتا ہے تو میں نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہوں. لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا. حضرت نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ وہ اچھی کھانا رغبت اور لذت کے ساتھ کھایا جائے. نمبر 2، طبیعت کو سیری نصیب ہو، یعنی طبیعت آسودہ ہو جائے کھانے کے بعد. نمبر 3، جی خوش ہو. نمبر 4، دل جمعی حاصل ہو.
نمبر 5 تھوڑی سی مقدار کافی ہو جائے، نمبر 6 اور اس سے جو صالح خون پیدا ہو وہ پیدا ہو کر کے جزو بدن بن جائے، نمبر 7 اس کا نفع دیر پا ہو، کھانے سے جو طاقت و قوت ملے اس کا نفع کیا ہو، دیر پا ہو، نمبر 8 پھر اس سے نفس کی طغیانی اور غفلت نہ پیدا ہو بلکہ اس سے شکر اور اللہ کی اطاعت کی رغبت پیدا ہو۔ یہی آپ دیکھیں حرام کھانا جب انسان کھاتا ہے تو حرام کھانے سے اللہ کی ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی طبیعت کیا کرے گی، حرام کھانا کھائے گا تو ڈانس کرنے کی کرے گی، پھر اس کی طبیعت کیا کرے گی، ناچنے کی کرے گی، پھر اس کی طبیعت کیا کرے گی، ڈی جے بجا کر کے اپنے کمر کو ایسے ایسے ہلانے کی طبیعت کرے گی۔ کیوں؟ حرام کھانا کھایا ہے۔ جو آج کل کھانا کھا رہے ہیں یہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں جو حرام ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کے کھاتے ہیں۔ ایسی جگہ پر گئے جن کی جو ہے کمائی ہی حلال نہیں ہے، سود وہ کھاتے ہیں، وہی کھلاتے ہیں، وہی آپ کھا رہے ہیں بیٹھ۔ ایسی صورتحال کے اندر بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے، نماز سے، عبادت سے، روزے سے انسان کی طبیعت متنفر ہو جاتی ہے، پھر اسے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ نماز ہوگی، نماز کا وقت ہوگا تو وہ بھاگے گا کہ کہیں پکڑ نہ لیں، حافظ صاحب مولانا صاحب آ رہے تو بھاگے گا کہ کہیں پکڑ کے جیل میں نہ بند کر دیں۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اور جب کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس کھانے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کھانے سے جو خون بنتا ہے وہ صالح ہوتا ہے، پھر اس سے انسان دین کی خدمت کرتا ہے، اس سے انسان دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ ہے کھانے کی برکت کا مطلب۔ دراصل جو ہے یہ سب اس حقیقت کے آثار ہیں جس کو حدیث میں برکت کہا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا دافع فقر ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا دافع فقر ہے۔ کیا مطلب؟ غریبی کو، محتاجگی کو ختم کر دیتا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ اس لیے اس کا اہتمام گھروں کے اندر کروائیں، بچوں سے، بچیوں سے اور اہلیہ سے، اور خود بھی اس کا اہتمام کریں کہ سب لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے، منہ دھو کر کے تب بیٹھیں اور کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھل لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر کے اندر سے فقر فاقہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے، سارے انبیاء کا یہ طریقہ ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھلا کرتے تھے اور پھر کھانے کے بعد بھی ہاتھ منہ دھلا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اصول صحت کا بھی یہ تقاضا ہے، طبی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو ڈاکٹر حضرات بھی یہی فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہم اچھی طرح اپنے ہاتھ منہ کو دھو لیں تاکہ جو جراثیم وغیرہ ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں، اور کھانے کے بعد پھر سے ہم ہاتھ منہ دھو لیا کریں۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل بعین ہی وہ باتیں ہیں کہ جس کو آج جا کر کے سائنس ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نقصان ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے وہ چیزیں ہمیں بتلا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو اس حدیث ہے، اس میں بلکہ اس سلسلے کے اکثر دوسری حدیثوں میں بھی ہاتھ اور منہ دھونے کے لیے وضو کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر وہ وضو نہیں مراد ہے جو نماز والا وضو ہوتا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ کھانے کی برکت وضو بنانا ہے، اس سے پہلے اور وضو بنانا ہے کھانے کے بعد۔ تو اب کھانے سے پہلے کوئی جا کر کے پورا وضو کرنے لگے جیسے نماز سے پہلے کرتا ہے، اور کھانے کے بعد جا کر کے وضو کرنے لگے، یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ وہاں سے ہوگا کہ جو لوگ جو ہے صرف وضو دیکھ لیں کہ وضو لکھا ہوا ہے، جبکہ وضو کی دو قسمیں ہیں، ایک وضو نماز والا اور ایک وضو طعام اور کھانے والا۔ نماز والا وضو جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ہاتھ کا دھونا، منہ کا دھونا، ٹھیک ہے، کونی تک دھونا، مسا کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ نماز والا وضو ہے۔ اور کھانے والا وضو کیا ہے؟ ہاتھ اور منہ کا دھونا، یہ کھانے کا وضو ہے۔ اس کو حدیث میں وضو کہا گیا ہے، کھانے کا وضو کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہی مراد ہے، اس سے نماز والا وضو مراد
نہیں ہے، بلکہ بس ہاتھ منہ دھونا ہی مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نماز کا وضو تو وہ ہے جو معلوم ہے، اور کھانے کا وضو بس یہ ہے کہ ہاتھ اور منہ جو کھانے میں استعمال ہوتے ہیں ان کو دھو لیا جائے اور ان کی صفائی کر لی جائے۔ بعض حدیثوں میں اس کی تصریح بھی ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات وفی یدہ غمر لم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یؤمن الا نفسہ، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رات کو اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی کا اثر اور اس کی بو ہو۔ کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھلے اور اسی طرح سو جائے، اور اس کے اندر چکنائی بھی لگی ہوئی ہے اور کھانے کی بو اور خوشبو بھی آ رہی ہے، تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ رات کے اندر بہت سارے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اور جب ان کو خوشبو آپ کے ہاتھ سے مل رہی ہے، ماشاءاللہ، یا تو دیسی گھی کی خوشبو آ رہی ہے، سوچتے ہیں کہ چلو آج کھانا جم کے کھایا جائے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلا کہ آپ کے ہاتھ میں کسی نے کاٹ لیا، کسی جانور نے کاٹ لیا، ڈس لیا، یا چوہا ہی آ کر کے کترنے لگتا ہے، ہاتھ صاف نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کوئی رات میں اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی کا اثر اور اس کی بو ہو، اور اسے غسل نہ کرے، اسے دھلے نہ، اسے غسل نہ کرے یعنی اسے نہ دھلے، اور اس کی بو ہو اور اس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کیا مطلب؟ کوئی کیڑا مکوڑا اسے کاٹ لے، تو بس اپنے ہی آپ کو ملامت کرے اور اپنی ہی غلطی اور غفلت کا نتیجہ سمجھے، وہ کسی اور کو اپنی غلطی کا ذمہ دار نہ قرار دے، اس لیے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے سنت پر عمل کی برکت جو ہے وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، دونوں کے اندر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنا دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور سچی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ حضرات آ جاتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی دیر کے لیے حدیث کا درس سن لیتے ہیں، اس میں نورانیت ہے، اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا فرما دے۔